بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں 11ویں پارے کی سورہ یونس کی 82 آیات ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 83 سے ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھ کر غور اور توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش اور فکر کریں، اور وقت طے کر کے اسی وقت بیٹھ کر سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ نظام الاوقات کے تحت کسی دن کی تفسیر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ نیز اس سلسلے سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیں، دوسروں تک بھی اس سلسلے کو پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات کی تفسیر میں ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا واقعہ شروع کیا تھا۔ آج اس سے آگے کی تفسیر یہاں پر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے جادو کے سامنے اپنے عصا کو جب ڈالا تو جادوگروں کو یہ بات صاف اور واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو جادو ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقیناً ان کے نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ نے حق کو واضح کر دیا جب ان کے سامنے، تو پھر کیا ہوا آگے کی آیات کے اندر ہم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں ستانے نہ لگے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ہاتھ سے بڑی مصیبت اٹھا چکے تھے، ذلت اٹھا رہے تھے، اور پرانی پیشین گوئیوں کے مطابق اس بات کے انتظار میں تھے کہ فرعون کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی سلطنت کا تختہ الٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آئیں گے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کو بڑی نعمت سمجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ کو وہ دل سے سچا مانتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، مگر فرعون اور اس کے سرداروں سے بہت زیادہ خوف کھائے ہوئے تھے، اس لیے
وہ لوگ کھلم کھلا ایمان نہیں لا سکتے تھے، بلکہ وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو ہم سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن پھر بھی جب یہ واقعہ پیش آیا دربار میں تو بنی اسرائیل میں سے کچھ نوجوانوں نے ہمت کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، یعنی اپنے ایمان اور اسلام کا گویا کہ اظہار کر دیا۔ تو فرعون اور ان کے سرداروں اور اس کے سرداروں کی ڈر کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں عملاً اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیا۔ قرآن کریم خود یہاں پر کہہ رہا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا، یعنی اس کو اللہ نے اچھی طاقت اور سلطنت دی ہوئی تھی، بڑا ظلم بھی کیا کرتا تھا۔ تو وہ ایمان لے آئے چند نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تم فرما بردار ہو۔ یعنی گھبرانے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے کا، ایک فرما بردار مومن کا کام اپنے مالک کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے، اور جس کو خدا کی لامحدود قدرت اور رحمت پر یقین ہوگا، یقیناً وہ ہر معاملے میں خدا پر اعتماد کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ اگر تم مومن ہو، مسلم ہو، تو اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، کوئی تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام اور کامل توکل اگر ایک ساتھ جمع ہو گئے تو پھر ذلت کو اللہ تبارک و تعالی عزت میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان اور اسلام دونوں میں فرق ہے، اس لیے فرمایا ایمان بھی لاؤ، اسلام بھی لاؤ، اور کامل اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ ایمان یہ دل کا فعل ہے، دل سے اللہ کو ایک ماننا، نبی پاک علیہ السلام کو اپنا رسول تسلیم کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے دل سے۔ اور اسلام کہا جاتا ہے بدن کے اوپر اس اپنے یقین کے مطابق ساری چیزوں کو سجانا، یعنی بدن سے اعمال بھی ویسے ہی کرنا، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان، اسلام اگر تمہارے پاس ہے اور پھر تم اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کرتے ہو تو ایک دن آئے گا اللہ ذلت کے نقشوں سے عزت کو نکال کر بتائے گا، تمہیں ذلت سے اللہ عزت دلائے گا۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا،
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ تو اس پر ان نوجوانوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر ان نوجوانوں نے اخلاص کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے کہ بے شک ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اور پھر دعا بھی کی اللہ سے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کا تختہ مشق نہ بنائیے۔ اس طرح کے یہ ہم پر اپنے طاقت اور اپنے زور کی وجہ سے ظلم کرنے لگے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ایسی صورت میں تو ہمارا دین خطرے میں آ جائے گا، اور دوسرے دیکھنے والوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم بھی ایمان قبول کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور یہ لوگ جو زور آور ہیں، جو طاقت والے ہیں، ان کو ان کی طاقت پر مزید اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، تو ان گمراہوں کی گمراہی میں بھی زیادتی ہو جائے گی، دوسرے لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کے راستے میں بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے اوپر ان ظالم لوگوں کو مسلط نہ فرما، ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا۔ دعا کی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کر دی ان نوجوانوں نے۔ اب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی طرف وحی نازل فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہاں حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام اور بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے کچھ حالات اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی یہ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نمازیں صرف عبادت گاہوں میں ہی ادا کرنے کی اجازت تھی۔ پچھلی امتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا، ہر جگہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہر جگہ نماز ادا کرنے کی سہولت تو نبی علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ وہ جہاں پاک جگہ دیکھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری 6 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے
کہ میرے لیے ساری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد جا کر ادا کیا جائے۔ سنت موقدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ نمازیں عبادت گاہوں کے اندر ادا کیا کرتی تھی، لیکن جب کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور فرعون کی کچھ ذلت ہوتی ہوئی نظر آئی تو اس نے بنی اسرائیل پر اپنا ظلم بڑھا دیا، اور ظلم کرتے کرتے اس نے سارے عبادت خانے جو تھے بنی اسرائیل کے اس کو ڈھا کر مسمار کر کے ختم کر دیا، تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اب ان کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ قبلہ رخ بناؤ اور انہی گھروں کے اندر نمازیں ادا کرو۔ اسی گھر کے اندر جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں تمہیں چاہیے کہ اب تم نماز ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں یا خوف کے وقت میں گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب ان لوگوں کو تھی جو اپنی عبادت گاہ کے علاوہ کسی اور جگہ نماز ادا ہی نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں بھی ہوگی، جبکہ ہمارے لیے تو ساری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے۔ تو خوف کے وقت میں گھروں کے اندر نماز ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی معاملہ چل رہا ہے، ایک بیماری چل رہی ہے جس کی وجہ سے سارے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے شریعت کی روشنی میں کہ گھروں میں نماز ادا کریں، تو گھروں کے اندر نماز ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً اب تو اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ گھروں میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، ہر نماز، جس کے طریقے بھی بیان کیے گئے، کئی علماء نے بیان کیے ہیں اس کے طریقے، کہ ایک شخص امامت کرے، اس کے پیچھے مرد لوگوں کی صف لگے اور اس کے پیچھے مستورات کی صف لگے، سب مل کر اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عبادت کا ماحول بنائیں تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں یہ بیماری آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے نوجوان اور بہت سے گھرانے نماز سے غافل ہیں۔ ابھی بھی ہم اپنے اس سلسلے کے ذریعے سے ان سب تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہماری یہ بات پہنچانے کے ذمہ دار ہمارے وہ بھائی اور ہماری وہ بہنیں ہیں جو ہماری اس بات کو سن رہے ہیں۔ اپنے اطراف ماحول بنائیں، اس بات کا ایک ایک فرد ایک ایک گھر کو پکڑ کر سمجھا کر کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کیا کریں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب اپنی قوم کے گھر قبلہ رخ کر کے بناؤ اور پھر اس کے اندر نماز ادا کیا کرو۔ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت عطا کی ہے۔ اے ہمارے پروردگار،
اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اے پروردگار، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے، مایوس ہو کر فرعون کی اصلاح سے، کہ اللہ بہت سمجھا دیا لیکن یہ سمجھنے کے حق میں نہیں ہے۔ اور یہاں ان الفاظ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے سے پتہ چل گئی تھی کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کر دی، ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اپنے پروردگار سے کہ آپ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دنیا کی زینت اور ساز و سامان اور مال و دولت بہت دے رکھا ہے۔ کتنا دے رکھا تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کتاب تفسیر کے اندر کہ مصر سے لے کر حبشہ کی زمین تک سونے چاندی اور یاقوت وغیرہ جواہرات کی کانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرما رکھی تھی۔ تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا گیا کہ مصر سے لے کر حبشہ کی زمین تک سونے چاندی زبرجد زمرد اور یاقوت وغیرہ کی کانیں اللہ نے اس کو دے رکھی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکایا کرتا تھا، کیونکہ عام لوگ تو ظاہری ساز و سامان اور عیش و راحت کو دیکھ کر شک میں پڑ جائیں گے کہ اگر یہ گمراہی پر ہوتے تو اللہ ان کو کیوں دیتا یہ ساری نعمتیں۔ تو عام لوگ اس کی وجہ سے ایک طرح سے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے، آزمائش میں جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ لوگ اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال کی صورت کو بدل کر مسخ کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ قوم فرعون کے سارے جواہرات، نقد، سکے، باغ، کھیت، کھلیان سب کے سب پتھر کی شکل میں بدل گئے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک تھیلا ملا جس میں فرعون کے زمانے کی چیزیں تھیں۔ اس کے اندر انڈے اور بادام اور اس کے زمانے کے سکے وغیرہ نکلے، جس کے اندر جو ہے دراڑیں پڑی ہوئی تھی، یعنی چیریں پڑی ہوئی تھی، وہ بھی پھٹے ہوئے تھے۔ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پھلوں، ترکاریوں اور غلے کو پتھر بنا دیا تھا۔ تو ربنا اطمس علی اموالہم کا اثر یہ ہوا۔ اور دوسری بددعا کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اے پروردگار ان کے دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ ان میں ایمان اور کسی خیر کی صلاحیت باقی نہ رہے۔ فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تاکہ وہ دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بددعا بھی قبول ہوئی، جس کا اثر ابھی آگے اگلی آیت کے اندر محسوس ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کی بھی اطلاع ان کو دے دی. فرماتے اللہ اگلی آیت کے اندر قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلو جو حقیقت سے ناواقف ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لیکن دعوتکما کا لفظ استعمال کیا، یعنی تثنیہ کا صیغہ کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، جبکہ دعا کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے ہیں. اس لیے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. لیکن دعا کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ تم دونوں کو ثابت قدم رہنا ہے، یعنی تھوڑا سا تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا. دعا تو تمہاری قبول ہو گئی ہے لیکن تمہارا امتحان بھی لیا جائے گا. اس دعا کی قبولیت میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے. چنانچہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ اس دعا کا اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا ہے. 40 سال کے بعد فرعون کے اوپر عذاب آیا. اس لیے فرمایا فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون. کیا اپنا جو فرض منصبی ہے اس کو نبھاتے رہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کا جو فرض تم پر عائد کیا گیا ہے اس میں لگے رہیے. اگرچہ دعا کی قبولیت میں کچھ دیر ہونے لگے تو تمہیں جاہلوں کی طرح سے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ جلد بازی کرتے ہیں ہر چیز میں، اور سمجھدار لوگ سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں. تو ان کو کہا کہ تم جاہلوں کی طرح سے جلد بازی نہ کرو. پھر کیا ہوا؟ 40 سال کے بعد اس دعا کا اثر ظاہر ہوا، جس کو اگلی آیت کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں. 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملتا ہے کہ اے موسیٰ، اب رات کے اخیر پہر میں جتنے بنی اسرائیل ہیں سب کو لے کر کے تم نکل کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے مصر سے۔ روایات کے مطابق اس وقت میں بنی اسرائیل میں 6 لاکھ سے زائد بالغ مرد تھے۔ ان سب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ فرعون کو جب خبر ہوئی صبح کے وقت میں، جب بنی اسرائیل کی عورتیں وغیرہ فرعون کی بستی میں کام کرنے کے لیے نہیں پہنچی، تو وہاں کے لوگ بنی اسرائیل کی بستی میں آئے اور جھانک کر کے اندر داخل ہو کر دیکھا تو سارے کی سارے غائب۔ دوڑے بھاگے فرعون کو اطلاع دی کہ کوئی حاضر ہی نہیں ہے، سارے غائب ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں سارے۔ تو فرعون نے اب منادی کرائی کہ چلو اب تو بس ان کا کام ہی تمام کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے پورے لشکر جرار کو لے کر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ دوڑتے دوڑتے بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے، دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ اب سامنے بڑا کے بڑا دریا بہ رہا ہے جس میں کودو تو جان جانے کا ڈر، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں مروا ہی دیا، سامنے جائیں تو سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ میرا خدا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے پانی کو روک دیا اور اس پر سے ان کے لیے راستے بنا دیے۔ چنانچہ اب ان راستوں سے بنی اسرائیل نکلے، بحر قلزم کے اندر داخل ہو گئے اور ادھر پار نکل گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے کنارے پر پہنچا تو رک کر کہنے لگا دیکھو میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، پروردگار ہوں اور سب میرے قبضے قدرت میں، دیکھو تو صحیح دریا نے میرے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اور یوں کہہ کر کے اس نے بھی اپنا گھوڑا اس راستے کے اندر دوڑا دیا۔ وہاں بنی اسرائیل اس پار نکلے دریا کے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے بالکل درمیان میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو اپنی رو پر بہنے کا حکم دے دیا۔ دریا اپنی رو پر بہنے لگا اور سارے کے سارے فرعونی قبطی جو تھے وہ ڈوب کر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت میں اب جب اس نے دیکھا کہ اب تو میری موت سر پر آ گئی ہے تو اب کہنے لگا گھبرا کر، ایمان و اسلام کا لفظ زبان پر لا کر کہ شاید بنی اسرائیل کا خدا ایمان کا لفظ، اسلام کا لفظ سن کر کے مجھے اس ڈوبنے سے بچا لے، نجات دے دے۔ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہوں، فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے قبول کرنے پر، اس کے اس آخر میں ایمان کے الفاظ کو استعمال کرنے پر اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے، الآن اب ایمان لاتا ہے،
حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ یعنی اب تم مسلمان ہوتے ہو جبکہ ایمان اور اسلام کا وقت گزر گیا ہے۔ جب مہلت تھی، جب چھوٹ ملی تھی، اس وقت تو بڑی ڈینگیں مارتے رہے، بڑا فساد مچاتے رہے، زمین میں ظلم و جور کرتے رہے، اور اب ایمان کی بات کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ عین موت کے وقت ایمان لانا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندے کی توبہ اللہ قبول فرماتے رہتے ہیں، قبول کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ غرغرے موت کا وقت نہ آ جائے۔ جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے تب تک کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے رہتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت سر پر آ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ غرغرے موت سے مراد وہ وقت ہے جب روح نکالنے کے لیے فرشتے سامنے آ جائیں، تو عمل کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، اب آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت نہ ایمان قابل قبول ہے اور نہ ہی کفر کا وقت، نہ ہی کفر کے کلمات اس وقت کے قابل قبول ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کے آثار کسی پر ظاہر ہوں اور اس وقت کوئی ایمان والا خدا نخواستہ کلمہ کفر کہنے لگے، ایسے کوئی جملے کہے جس سے کفر سمجھ میں آتا ہو، تب بھی اس کے اس کلمے کی، اس کے ان جملوں کی تعویل کر لینا چاہیے، اس کو مسلمانوں ہی کی طرح سے جو ہے دفن بھی کرنا چاہیے، مسلمانوں ہی کی طرح اس کے اوپر نماز جنازہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سے اللہ والوں کے حالات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انتقال کے وقت ان کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا تھا تو ظاہر میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، لیکن جب ان کو کچھ افاقہ ہوا، تھوڑا سا ہوش آیا، تب اس وقت میں یہ بات واضح ہوتی ہے، صاف ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تو کلمہ کفر نہیں بلکہ اچھی بات کہہ رہے تھے۔ جیسے امام احمد رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب انتقال کا وقت قریب ہوا، لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو کہنے لگے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگ سارے پریشان ہیں، امام وقت ہیں، انتقال کے وقت کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لیکن جب افاقہ ہوا، تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، تو کہنے لگے دراصل میں تمہاری بات پر نہیں کہہ رہا تھا بلکہ میں شیطان کی بات پر کہہ رہا تھا۔ شیطان میرے سامنے آیا تھا اور کہنے لگا کہ احمد تم مجھ سے بچ گئے، تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو کچھ سانسیں باقی ہیں، جب تک بھی تیرا کوئی پیترا اگر چل جائے تو میں بچ نہیں سکتا۔ تو ایسے واقعات بہت سے سامنے آ چکے ہیں، اس لیے اگر کسی کے انتقال کے وقت کفریہ کوئی جملہ کسی کے زبان پر آ جائے تو اس سے اس پر کافروں جیسا حکم نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو ایمان والے ہی کی طرح سے نماز جنازہ پڑھ کر اور ایمان والوں ہی کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس بات کو وہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اس بات کو اپنے سینے میں دفن کر لیں، کسی کے سامنے اس بات کو نہ بتائیں، اس لیے کہ غرغرہ موت کی اصل حالت نہیں سمجھی جا سکتی، نہیں معلوم کی جا سکتی ہے، اصل وقت اس کا نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرعون کا ایمان قبول نہیں کیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی
جب فرعون ڈوب رہا تھا اور وہ آمنت انہ لا الہ الا الذی کہہ رہا تھا، اس وقت میں آپ مجھے دیکھتے تو میں اس کے منہ میں اس دریا کا کیچڑ ٹھونس رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کا ایمان بھی اللہ اس کا قبول فرما لے، اس لیے میں اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس رہا تھا۔ بہرحال آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے یہ کہا تھا کہ ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا پار کر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی بنی اسرائیل کو، تو وہ لوگ فرعون سے اس قدر مرغوب تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کرنے لگے کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، فرعون ڈوبا ہو اور فرعون غرق ہوا ہو، نہیں ہو سکتا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے دریا کی ایک موج کے ذریعے سے فرعون کی مردہ لاش کو ساحل پر لا کر ڈال دیا، جس کو سب نے دیکھا۔ جب دیکھا تب ان کو اس بات کا یقین آیا کہ یقیناً فرعون ہلاک ہو چکا ہے، اور اس کی یہ لاش سب کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی۔ معلوم نہیں اس کے بعد اس کی لاش کا کیا ہوا، کیا انجام ہوا، مگر جس جگہ فرعون کی لاش سمندر کے ساحل پر آ کر پڑی تھی، آج تک بھی وہ جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے جگہ۔ لیکن کچھ برسوں پہلے فرعون کی لاش کے ملنے کے سلسلے کی باتیں بھی آئی ہیں۔ قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کے لاش کے رکھے جانے کی بات کہی جاتی ہے، مگر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ یہ وہی فرعون ہو، اس لیے کہ فرعون تو اس زمانے میں بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا۔ لیکن کچھ تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ قدرت نے جس طرح سے اس ڈوبی ہوئی لاش کو عبرت کے لیے کنارے پر لا کر ڈال دیا تھا، اسی طرح سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے لیے اس کو گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رکھ دیا ہو، اور آج تک کہ وہ عجائب گھر کے اندر پڑی ہوئی ہو، کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑی سلطنت کے بادشاہ کو بھی جو ہے غرق کر کے، ڈبو کر کے اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کا سامان بنا دیا ہے۔ اس لیے مال و دولت پر اور سلطنت اور طاقت پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، بلکہ اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ جب وہ ایسے بڑے بڑے فرعونوں کو جو ہے مغلوب کر سکتا ہے اور انہیں مات دے سکتا ہے، تو اس زمانے کے چھوٹے موٹے فرعونوں کو تو کب کہ وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ مزید ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، شروع کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جب یہ ظلم کر رہے ہیں اس وقت میں تمہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا لو، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔
بڑے بڑے فرعونوں کو اس نے ہلاک کیا ہے، اس زمانے کے فرعونوں کو بھی وہ ہلاک کر سکتا ہے۔ بس شرط ہے کہ ایمان والے صبر کریں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔